بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے اللہ کا ایک نام ایک سفید پرچی پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لو۔ کبھی اللہ کے حکم سے آپ کو پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ طریقہ کار بتاتا ہوں اور اس عمل کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے میرے اللہ کا ایک حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب عرش والا فرماتا ہے کہ سارے نبیوں سے زیادہ پیار مجھے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ سے ہے، اور اس آخری نبی پر میں خود درود و سلام پڑھتا ہوں، اور میرے جتنے فرشتے ہیں میں نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جتنے ملائکہ ہیں۔ ان انسانوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ملائکہ کی تعداد ہے۔ دیکھو نا، وہ آخری پیغمبر کی خود اتنی تعریف کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میرا رب عرش والا خود پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم مجھے مانتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا میری بات کو کہ آپ آخری پیغمبر پر تم بھی درود پڑھو۔ تو یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا عظمت والا عمل ہے کہ فرشتے ہر انسان کے کندھے پر موجود ہیں، نیکیاں لکھنے والے بھی اور برائی لکھنے والے بھی۔ جب انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو بائیں کندھے والا فرشتہ اس کی برائیاں، گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو دائیں کندھے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ ذرا برابر ہی نیکی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی وہ فرشتہ لکھتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی بائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ تو ناظرین، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، واحد پوری کائنات کے اندر، پورے دین کے اندر، پورے اسلام کے اندر ایک عمل ایسا ہے جس کا نام درود پاک ہے۔ وہ جب انسان پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی اس کائنات کے اندر میرے اللہ کا کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا کام نہیں اس کائنات کے اندر کہ جو کیا جائے اور دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیں۔ مثلا نماز ہے، نماز پڑھو گے تو نیکی والا لکھے گا، برائی والا نہیں لکھے گا۔ روزہ رکھو گے تو نیکی والا لکھے گا، برائی والا نہیں لکھے گا۔ اگر کسی یتیم مسکین کا بھلا کرو گے تو نیکی والا لکھے گا، برائی والا نہیں لکھے گا۔ اگر چل رہے ہو، راستے میں کوئی کنڈا ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، تو وہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے یا اس کو ہٹا دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، تو نیکی والا نیکیاں لکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کائنات کے آپ کا عمل ہے کائنات میں، وہ اگر نیکی ہوگی تو نیکی والا دائیں کندھے والا لکھے گا، اگر برائی ہوگی تو بائیں کندھے والا برائی لکھے گا، آپ کی بدی لکھے گا، گناہ لکھے گا۔ لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائی والے تو برائی لکھنی ہے، یہ کیا لکھنا شروع کر دیا اس نے؟ نیکی والے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی لکھ رہا ہوگا، اب برائی والے فرشتے کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اس کا تو ڈیوٹی نہیں ہے۔ لیکن میرے رب کا فرمان دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو، میرے رب کی محبت دیکھو اپنے بندے سے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو درود جب انسان اپنی زبان سے شروع کرتا ہے پڑھنا، تو نیکی والا فرشتہ تو نیکیاں لکھتا ہے،
تو بدی والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کی برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ میرا رب خود درود شریف پڑھتا ہے اور تمام ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی پڑھو۔ اس لیے ناظرین، سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، پھر وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہم سب کا درود پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور اور مقبول فرما، اور اس کے طفیل ہمارے دل کی خواہشات کو پورا فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عمل سن لو۔ اس عمل کی ان بندوں کو اجازت ہوگی جو کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں گے اور اپنی والدہ کا نام۔ تو عمل سن لو، اس عمل صحیح غور سے سننا ہے۔ سفید رنگ کی لکیر والی پرچی نہیں لینی، بالکل وائٹ ہو، اور اپنے سامنے رکھ لو۔ پینسل اپنے ہاتھ میں ہو، اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کاغذ کے اوپر اس کا آگے سکہ ٹچ ہو۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کے اندر پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پھر یہی درود پڑھنا ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے 3 مرتبہ اس کو، اور اس کو پڑھ کر اس کاغذ پر پینسل پر پھونک مار دو۔ اور اس کے بعد میرے اللہ کا ایک نام ہے یا باسطو، یا باسطو، اس کو آپ نے چھوٹا سا پیس لینا ہے جس کے اوپر صرف اور صرف 11 مرتبہ لکھی جائے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ 11 مرتبہ لے کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دو اور اپنے جیب کے اندر ڈال دو۔ اور جب جیب کے اندر ڈالو گے تو اس کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی پاکٹ سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، اور اتنا میرا رب پیسہ آپ کو عطا کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا رزق عطا کیا۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے، ایک تو وجود کا پاک رہنا، اور دوسرے نمبر پر حرام چیز نہیں کھانی، اپنے جسم کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ بس 2 پابندیاں ہیں، اور عمل بتا دیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، اس عمل کو کر لو، میرا رب کبھی پیسے کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جن میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پاس پیسہ نہیں، بھائیوں کے پاس پیسہ نہیں، بزرگوں کے پاس نہیں، ان کو اس میسج کو کنوے کر دو تاکہ وہ بھی اس مشکل حالات کے اندر اپنے آپ کو ریکور کر سکیں۔ اللہ حافظ۔